بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ آصف طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قریبی دوست نے، قریبی ساتھی، رازدان نے عمران خان صاحب کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں، اور اس انکشافات کے بعد سوشل میڈیا پر تو ہلچل سی مچ گئی، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرنا شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو محسن ہیں، جو محسن تھے، محسن بیگ صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ آج ٹی وی چینل کی زینت بن چکے ہیں۔ انکشافات کیا ہیں، اس کی تمام تر جو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کریں گے۔ لیکن ذرا عمران خان صاحب کے قریبی دوست، قریبی ساتھی، عمران خان صاحب کے رازدان محسن بیگ صاحب کی تھوڑی سی ہسٹری اور خان صاحب کی ان دونوں کی دوستی، ان دونوں کا یارانہ کیا تھا، وہ ذرا سنیے گا۔ ناظرین اکرام، محسن بیگ صاحب بیسیکلی پاکستان کے ایک معروف صحافی، سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کے اندر بڑے سیریس قسم کے ہیں اور بڑے ایماندار ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، تو تب ان کا جو رجحان تھا وہ عمران خان صاحب کی طرف تھا، تو عمران خان صاحب کے اس حوالے سے یہ ایک گہرے دوست بن گئے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے خان صاحب کی اور محسن بیگ کی جو دوستی تھی وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، جس کے بعد خان صاحب محسن بیگ پر اعتماد کرنا شروع ہو چکے تھے۔ محسن بیگ صاحب خان صاحب کے اوپر ایک بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے کہ خان صاحب ہی ہیں جو ملک کا نظام بہتر کریں گے۔ اب محسن بیگ اور خان صاحب کی دوستی اس حد تک تھی کہ محسن بیگ خان صاحب کے ایک میڈیا ایڈوائزر بھی سمجھ لیں، میڈیا ٹیم بھی سمجھ لیں، خان صاحب کی تقاریریں لکھنے سے لے کر خان صاحب کے رازدان، تمام تر راز محسن بیگ صاحب خان صاحب کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ فل اینڈ فائنل سمجھ لیں تو ایک ہوتی ہے سیاستدانوں کی کچن کیبنٹ۔ کچن کیبنٹ کا جو حصہ ہے وہاں پر محسن بیگ اور عمران خان صاحب ایک ساتھ رہے ہیں۔ کچن کیبنٹ کے تمام تر راز محسن بیگ صاحب کو پتا تھے۔ عمران خان صاحب کی تقاریریں، عمران خان صاحب کو گائیڈ لائن، عمران خان صاحب کو ڈائریکشن، تمام کے تمام محسن بیگ صاحب دیتے تھے، اور پارٹی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ تمام کے تمام محسن بیگ صاحب کو پتا تھی۔ اور کس طرح جہانگیر ترین صاحب آئے، کس طرح یہ تحریک انصاف بنی، کس طرح تحریک انصاف ایک پاورفل جماعت ہوئی، سب کے سب محسن بیگ صاحب کو پتا تھا، کیونکہ یہ اندر کے کھلاڑی ہیں خان صاحب کے ساتھ کے، خان صاحب کے سب کچھ یہی ہیں۔ اگر آپ سمجھ لیں یہ خان صاحب کے معاون خصوصی بھی ہیں، عمران خان صاحب کے وزیر بھی یہی ہیں، مشیر بھی یہی ہیں۔ اگر سیکنڈ عمران خان کوئی تھا تو وہ محسن بیگ صاحب تھے۔ آج ناظرین ہوا یہ کہ پاکستان کے ایک سینئر صحافی سلیم صافی، بڑے مشہور اور بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، اور صحافت کے اندر ان کا ایک بڑا اپنا منفرد قسم کا مقام ہے۔ انہوں نے اپنے ایک چینل پر محسن بیگ صاحب کا انٹرویو کیا، محسن بیگ صاحب کا انٹرویو کیا اور کچھ سوالات کیے، جس کے بعد محسن بیگ صاحب نے عمران خان صاحب کی سیاست کا جو نچوڑ تھا وہ نکال کر رکھ دیا۔ خان صاحب کے اوپر اتنے بڑے میں الزامات اس کو کہوں یا حقیقت کہوں یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے ناظرین کرام، لیکن جو تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں وہ جو ہیں وہ سننے کے لائق ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کہ آخر انتخابات کس طرح ہوئے، عمران خان صاحب وزیر اعظم کس طرح بنے۔ یہ تمام کی تمام جو سٹوری ہے وہ آپ ذرا سنیے گا کہ محسن بیگ صاحب نے سلیم صافی کے جو تقریباً 52 منٹ کا انٹرویو تھا اس کے اندر جو انکشافات کیے وہ کیا ہیں، سنیے گا۔ محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ چودھری سرور اور 2 درجن سے زائد الیکٹیبلز پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے، یعنی کہ 2 درجن سے زائد ایسے ایم این ایز تھے یا ایسے سیاسی لیڈر تھے جن کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کروایا گیا تھا۔ اب وہ شامل کروایا گیا کیسے ہوگا، یا تو ان کو رضامندی سے لایا ہے یا پھر ان کے اوپر پریشر رائز کر کے پی ٹی آئی کے اندر لایا گیا اور پی ٹی آئی کی جماعت بنائی گئی تاکہ یہ لوگ جو ہیں حکومت جب تحریک انصاف کو ملے تو یہ لوگ بھی حکومت کے اندر موجود ہوں۔ پہلے تو یہ کہ 2 درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کروائے گئے۔ دوسرے نمبر پر جو انکشافات یہ کیا گیا کہ 1 ارب روپے سے زیادہ رقم عمران خان صاحب کو دلوائی۔ محسن بیگ صاحب نے یہ کہا کہ تقریباً
1 کروڑ روپے سے زائد رقم جو ہے وہ میں نے عمران خان صاحب کو دلوائی تھی کہ عمران خان صاحب یہ میں سپانسر لا رہا ہوں، یہ جو لوگ ہیں جس طرح کے جہانگیر ترین ہیں، جس طرح کے دیگر لوگ ہیں، ان سے 1 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ خان صاحب کو دلوائی تھی، وہ محسن بیگ صاحب نے دلوائی تھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر انکشافات جو محسن بیگ صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ وجیہ الدین جھوٹ نہیں بول رہے، جہانگیر ترین نے شامل ہوتے ہی عمران خان کو بلٹ پروف گاڑی دی، علیم خان نے بھی بہت پیسہ خرچ کیا۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے جس طرح پیسہ خرچ کیا اور عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور جس طرح ان دونوں کے ساتھ اس حکومت کے اندر ہوا، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا اور نہ ہی زرداری کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، چوتھے نمبر پر جو محسن بیگ ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہے، عمران خان صاحب کی تقاریریں لکھتے رہے، عمران خان صاحب کو ڈائریکشن دیتے رہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب کے سب محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب کو بتاتے رہے۔ اور جو دھرنا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 100 کچھ دن کا، اس میں محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب سٹیج پر ایک ساتھ موجود تھے، تمام تقاریروں کے حوالے سے ڈائریکشن بھی محسن بیگ صاحب دیتے رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے سامنے عمران خان نے میر شکیل الرحمان اور حمید ہارون کے خلاف کیسز بنا کر گرفتار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے جو چینل ہیں ان کے اشتہارات بند کیے جائیں، یعنی کہ یہ بھی بہت بڑا انکشاف کیا ہے محسن صاحب نے کہ یہ جو ہیں ان کے اوپر الزامات لگا کر، ان کے اوپر منفی جھوٹے کیس بنا کر انہیں جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کیا گیا۔ اس کے بعد محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا کی رائے درست ہے کہ عمران خان محسوس لابی کے تحت پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا الزام یا ہم یہ کہیں کتنا بڑا انکشاف یہ محسن بیگ صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کر دیا کہ عمران خان صاحب ملک کو ایک لابی کے تحت ڈبا رہے ہیں۔ اور آج جو سچویشن پاکستان کے اندر ہو چکی ہے کہ پاکستان کی معیشت زمین بوس ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے بعد ہر کوئی اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائے گا کہ آخر واقعی محسن بیگ صاحب کسی حد تک درست فرما رہے ہیں سلیم صافی کے انٹرویو کے اندر۔ اچھا، سب سے بڑا اور اہم جو انکشاف کیا وہ اب ذرا سنیے گا۔ ناظرین کرام، محسن بیگ نے کہا کہ آر ٹی ایس کا پاس ورڈ کچھ لوگوں نے یاد کیا اور انہوں نے الیکشن والے دن بند کر دیا، یعنی کہ آر ٹی ایس ایک ایسا کوڈ ہے کہ جس کے ذریعے الیکشن جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے اور اس کوڈ کو ہیک کیا گیا اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عمران خان صاحب کے حق میں لائے گئے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اور آج انہوں نے 2018 کے انتخابات داندلی کے حوالے سے سمجھیں کہ 2018 کے انتخابات کو ایک داندلی ہی قرار دے دیا، اور یہ میں یا کوئی دوسرا تیسرا شخص نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کچن کیبنٹ محسن بیگ صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر جو دھرنا ہوا تھا تقریباً 100 کچھ دن کا، اس کے پیچھے بھی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، اور یہ انکشاف بھی محسن بیگ صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر وغیرہ عمران خان صاحب کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آخر پر کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو الزامات یہ لگا رہے ہیں، یہ جو تہلکہ خیز انکشاف کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، کیونکہ محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ جب تحریک انصاف بنی تو اس وقت محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب کے سمجھے کہ اگر عام الفاظ میں کھل کر کہوں تو جو پہلا بندہ ہے یا پہلا صحافی ہے جو تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوا تو وہ محسن بیگ صاحب ہیں۔ جس طرح آج وہ انٹرویو کے دوران بڑے تحمل مزاجی اور چہرے پر بڑی مسکراہٹ لے کر بڑے دھیمے الفاظ کے اندر خان صاحب کے حوالے سے انکشافات کر رہے تھے، اس کے پیچھے وجہ ایک یہ بھی تھی کہ شاید ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں، یا پھر محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب کا اصل چہرہ دیکھ چکے تھے، اور محسن بیگ صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب ملک کے پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہے، یا جس طرح وہ عمران خان صاحب کے ساتھ امیدیں باندھے ہوئے تھے، یا پھر عمران خان صاحب محسن بیگ صاحب کی امیدوں پر پورا نہیں اترے، اور آج وہ
انٹرویو کے دوران بڑے ہی جو ہے وہ بے چین سے نظر آ رہے تھے. ایک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر لے کر بیٹھے ہوئے تھے انٹرویو کے دوران, بڑے مایوس تھے. ناظرین کرام, عمران خان صاحب کے یہ قریبی ساتھی ہیں, قریبی دوست ہیں, رازدان ہیں, اور اگر یہ جو آج کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت غلط نہیں ہو سکتا, غلط نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام, آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا. اور سب سے بڑا جو الزام لگایا جس کے بعد پوری قوم شکوک و شباب کے اندر پیدا ہو گئی کہ آخر آر ٹی ایس کے ذریعے کس طرح سے یہ الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے, سسٹم کو ہیک کیا گیا اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور جس طرح آج محسن بیگ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک محسوس لابی کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ملک کو لے ڈوبے گے. ناظرین کرام, آپ کیا رائے دیتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کیا رائے دیتے ہیں محسن بیگ کس طرح کا خیز انکشافات کے بعد. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.